اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حالیہ دنوں میں احمد جاوید صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو ان کی شخصیت کے قد سے بہت چھوٹی تھی۔ میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ویڈیو ان کی شخصیت کو ظاہر کر رہی تھی، جو ان کی شخصیت پر ایک علمیت کے ایک بڑے ہونے کے جو پردے تھے وہ سب ہٹ گئے، اور ان کی جو شاید ان کے پیچھے جو ان کی حقیقی شخصیت تھی وہ واضح ہو گئی کہ اتنی بڑی شخصیت جو خود کو بہت بڑے فلاسفر کہتے ہیں، فلاسفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ عقلی طور پر استدلال کرنا، یعنی کہ کوئی چیز بھی جو عقل کے مطابق نہیں ہے اسے وہ نہیں مانتے، اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ فلاسفہ تو یہ ہوتے ہیں، لیکن وہ خود کو فلاسفر بھی کہہ رہے ہیں، اور اتنا بغض و عناد ان کی زبان سے نکل رہا ہے کہ علمان یقین نہیں ہوتا کہ وہ بول رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اور کہہ رہا ہے، یہ ان کی زبان سے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ ابھی جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں وہاں پر جو کشیدگی ہے، اور ہر اندھے کو پتہ ہے کہ کون کس جگہ پر کھڑا ہے اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، اور کس نے کس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کتنی زیادہ قیمت چکائی ہے، یہ ہر شخص کو پتہ ہے۔ اور یہ احمد جاوید صاحب اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ایران شاباش اور پاکستان خبردار، یعنی کہ یہ انہوں نے اس کا ٹائٹل دیا ہوا تھا، اور وہ کہہ کیا رہے ہیں، ان کا مفہوم تھا وہ تقریباً 40-50 منٹ 53 منٹ کی وہ ویڈیو تھی، جس میں ان کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو یہ تھا کہ ایران فلسطین کی اس وجہ سے حمایت کر رہا ہے کیونکہ وہ ایران چاہتا ہے کہ یہ شیعہ ہو جائیں، اور پاکستان کو خبردار کر رہے تھے کہ ایرانیوں کے اس منصوبہ میں ایرانیوں کے یہ جو کام ہے اس میں ان کی ہیلپ نہ کریں، یعنی کہ پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ انہیں تنہا چھوڑ دیں، انہیں مرنے دیا جائے۔ اور کیوں مرنے دیا جائے؟ بھائی یہ ان صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ شیعہ نہ ہو جائیں۔ اگر آپ رہبر معظم کے بیانات وحدت کے اوپر سنیں، امام خمینی کے بیانات سنیں، تو قطعاً وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنی کو شیعہ کر دیا جائے یا شیعہ سنی ہو جائیں، وحدت کا یہ مطلب ہے اختلافات تمام اپنی جگہ پر ہیں، مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی ظالم کھڑا ہے اس کے مد مقابل علی کے ماننے والے کھڑے ہیں۔ آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کا یہ مقصد ہے کہ انہیں مرنے دیا جائے، تنہا چھوڑ دیا جائے؟ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی شخص، یہ ایسے ماحول میں ایسے وقت میں انہوں نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں وہ چھرا گھونپا ہے جس کی امید ان سے نہیں تھی۔ اس وقت میں تو ان علماء کو، ان فلاسفہ کو، یا میں تو انہیں فلاسفر بھی نہیں کہہ رہا، نہیں کہتا، یقین مانے جب سے ان کی یہ ویڈیو سنی ہے تو میں ان کی بہت عزت کرتا تھا اور انہیں بہت کوئی بڑی شخصیت سمجھتا تھا، لیکن ان کے اس بیان نے بہت سارے پردے جو ہیں وہ آنکھوں سے ہٹا دیے، ان کی شخصیت واضح ہو گئی ہے کہ یہ کس سطح کی شخصیت ہیں، اور ان کا جو بھرم تھا لوگوں میں وہ کیا بنا ہوا تھا۔ تو اتنے خود کو بڑی شخصیت کرنے والی کے اندر اتنا بغض و عناد ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جب ان کی یہ باتیں سامنے آتی ہیں، اور افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے ساری زندگی داڑھی سفید کر لی، علم پڑھتے پڑھتے، کتابیں پڑھتے پڑھتے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اصطلاحات تو بہت ساری سیکھ لیں لیکن شعور نام کی کوئی چیز ان میں نہ آئی۔ یا میں یہ کہوں کہ قرآن نے جن لوگوں کی مثال دی ہے کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ گدھوں کے اوپر اگر کتابیں لد دی جائیں تو پھر وہ گدھا تو عالم نہیں بن جاتا، وہ کتابیں تو اس نے اٹھائی ہوتی ہیں لیکن وہ عالم تو نہیں ہوتا۔ بہرحال یقیناً اپنے اس بیان کی تردید کرنی چاہیے، اور جو انہوں نے تمام امت مسلمہ کا دل دکھایا ہے ان اپنی کڑوی باتوں سے، ان جھوٹی باتوں سے، انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس وقت جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں، ہم سب کو مظلومین کا ساتھ دینا چاہیے، وہ اگر چاہے کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے ایران کھڑا ہے یا کوئی بھی کھڑا ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہ سمجھ کر کہ وہ شیعہ ہیں
یا سنی ہیں یا وہابی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ فلسطین میں کیا سارے شیعہ ہیں؟ وہ کس مسلک سے؟ اگر اسی بات کی یہ ذہنیت ایران کی ہوتی یا ان کی ہوتی تو وہ ان کی مدد قطعا نہ کرتے، وہ کہتے کہ بھائی آپ تو شیعہ ہی نہیں ہیں، ہم نے آپ کی مدد ہی نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی ان کی مدد کے لیے کھڑے ہیں، لبنان کھڑا ہے تو اسے کتنی قیمت چکانی پڑ رہی ہے، ایران کھڑا ہے تو کتنی قیمت چکانی پڑ رہی ہے، یمن کھڑا ہے تو اسے کتنی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ اس کی آسان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ وہ ادھر کھڑے ہیں۔ ابھی آپ اپنے حالیہ پاکستان کے یہ حال دیکھ لیں کہ ہم تو اتنا ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایک منصوبہ تھا گیس کا، تو جب ہمارے آقا نے ہمیں یہ کہا کہ آپ نہیں لے سکتے تو ہم نے کہا بھائی نہیں لیتے، تو وہ تو رات دن اس کی پشت پناہی پر کھڑا ہوا ہے، لیکن جو اس کے مد مقابل کھڑے ہیں کیا پھر انہیں کم قیمت چکانی پڑ رہی ہے؟ تو اس چیز پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پر مسلک کی اختلافات کو دور کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت مظلوم کون ہے اور مظلوم کا ساتھ کون دے رہا ہے، ظالم کون ہے اور ظالم کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ اگرچہ ظالم کے ساتھ کوئی آپ کا اپنا ہی کھڑو تو وہ آپ کا دشمن ہے، اور مظلوم کے ساتھ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ کھڑو تو وہ آپ کا دوست ہے۔ بہرحال پروردگار عالم اس نازک زمانے میں، اس پرفتن زمانے میں پروردگار عالم ظالمین کو نیست و نابود فرمائے، اور مظلومین کی جو مدد کر رہے ہیں پروردگار عالم انہیں مزید قوت عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔